بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم خبر کے ساتھ۔ خبر ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب جو کہ پاک فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے بعد کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اب اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آخر یہ انٹرویو اچانک دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ معاملہ تو ختم ہو چکا تھا اور سب کچھ آگے بڑھ رہا تھا اور یہ موضوع سوشل میڈیا سے بھی آہستہ آہستہ ہٹتا جا رہا تھا، لیکن یہ آخر کیوں، کیا مسئلہ ہوا؟ یہ ذرا کوشش کرتے ہیں اس بات کو کی تہ تک پہنچنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مراسلہ جو ہے یہ وبال جان بنتا جا رہا ہے، اور اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جتنا بھی اس کو فیک قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اتنا ہی سنجیدہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی خبر ملی ہو کہ اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مراسلہ ابھی تک مرا نہیں ہے، یہ مراسلہ زندہ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، اور پاکستان کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ وہ پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ریفر کر چکے ہیں اور وفاقی حکومت کو بھی ریفر کر چکے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں، اور یہ تحقیقات ضروری ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت تسلیم کی گئی ہے، اور یہ چیزیں اس بات کا امکان موجود ہے کہ مراسلے کے بارے میں کبھی نہ کبھی مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں جلد بدیر اس پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کچھ کردار جو ہیں وہ سامنے آنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں، اب تک کئی موقف بدلے جا چکے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پلیئرز کی لڑائی تھی اور پولیٹیکل پلیئرز لڑتے رہتے تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اس میں آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں یہ مسلسل تیسری چوتھی دفعہ یہ آئے ہیں اس معاملے میں، اور انہوں نے ایک بات کرنے کی کوشش کی، اور ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ سازش ثابت نہیں ہوئی، سازش ثابت نہیں ہوئی اور مداخلت مانی گئی ہے۔ تو اس کا جواب دیا دو وزراء، وفاقی وزراء اس وقت کے، دونوں قومی سلامتی کمیٹی میں موجود تھے جو پہلا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اسد عمر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ نے، اور ان کے جواب کو، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ یہی تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی ہے وہ کیوں کی ہے، اس پہ ان کا جواب تھا، لیکن وہ کسی بھی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا۔ ظاہر ہے ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ نے نہیں دکھانا، لہذا نہیں دکھایا گیا، اور اسی بات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے حساسیت کا کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ بن گیا ہے، اور یہ اس کمبل نے، مراسلے والے کمبل نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے۔ میں آپ کو شیریں مزاری صاحبہ اور اسد عمر صاحب کچھ سوالات اٹھائے ہیں، وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے کچھ خبریں بھی شیئر کرتا ہوں اسی سلسلے میں۔ یہ شیریں مزاری اور اسد عمر صاحب انہوں نے کہا کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، پہلے والا جو ہوا وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں، اور اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، اور اس کے ساتھ پاکستان بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی اور دیگر وزراء بھی اس میں موجود تھے، اور ان میں یہ دو وزراء بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ خاص صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جب مراسلہ آیا ہے تو یہ صرف سول سائڈ سے نہیں آیا، دونوں سائڈ سے آیا تھا۔ بریگیڈیئر جو ہمارے ڈیفنس اٹاچی ہیں انہوں نے بھی بھیجا تھا، اور ہمارے جو ہیڈ آف مشن ایمبیسیڈر ہیں اسد مجید صاحب انہوں نے بھی بھیجا تھا۔ تو یہ دونوں کی طرف سے یہ چیز آئی تھی اور اس کا جائزہ لیا گیا۔ یہ 7 مارچ کو آیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو دبا دیا گیا تھا، اور دبانے کے بعد ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی، اور اس کے بعد یہ اتنا حساس تھا، سینسٹیو تھا کہ جب یہ بھیجا گیا تو جو ہمارے ہیڈ آف مشن ہیں اسد مجید صاحب اور وہ ڈیفنس اٹاشی، وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اسلام آباد سے فوری طور پہ اس کی ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے ان سے بات کی جائے گی اور ان سے مزید ڈیٹیلز لی جائیں گی،
لیکن اسلام آباد سے ہمارے ہیڈ آف مشن کو، ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو کسی قسم کی کوئی کال نہیں گئی، اور دفتر خارجہ میں مکمل طور پہ خاموشی رہی۔ جب یہ چیز ہوئی تو انہیں تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا، یہ ساری چیز اتنی ڈیلے کیوں اس کو منظر عام پہ لایا گیا، اتنے دن سوچا کیوں گیا؟ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد وہاں سے پھر رابطہ کیا گیا ہیڈ آف مشن واشنگٹن سے ہمارے، انہوں نے یہاں پہ یہ بات کی گئی، اور یہ پھر بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک پہنچائی گئی۔ ان سے ہمارے ایک آفیسر نے بات کی اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے ایک سائفر بھیجا ہے، تو کیا وہ آپ کی نظر سے گزرا؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے انہیں کال کرنے والے کو بتایا کہ میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سائفر میرے سامنے نہیں رکھا گیا۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سیکرٹری خارجہ سے پوچھا اور دیگر لوگوں سے جو متعلقہ ڈی جی تھے ان سے پوچھا، تو پھر یہ چیز سامنے آئی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے علم میں یہ بات لائی گئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نوٹس میں فوری طور پہ یہ کہا کہ جناب یہ تو عجیب و غریب ہے، انتہائی سینسٹیو، یہ ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں لائی گئی، اور پھر دفتر خارجہ، ہمارا دفتر خارجہ اور پرائم منسٹر، وزیر خارجہ، ان کے پھر اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی، سائفر کو سامنے رکھا گیا اور اس کا جائزہ لیا گیا پہلے پرائم منسٹر نے، پھر اس ایشو کو یہ سمجھا گیا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور اس کو صرف کابینہ کے سامنے نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے انہوں نے لے کے آئے وہ جلسے میں، اور جلسے کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس کو پہلے دن سے ہی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے پہلے دن سے ہی، جب یہ ڈسکلوز ہو گیا تو اس وقت سے اس کو قومی سلامتی کا معاملہ ہی تصور کیا گیا، اور اس کو قومی سلامتی کمیٹی میں ہی اس لیے رکھا گیا کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ ایک معاملات نمبر، اس میں کچھ چیزیں تھیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حقائق پر مبنی نہیں تھیں، یہ بنیادی بات تھی، اور وہ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ڈونلڈ نے جب بتایا کہ ہمارے ہیڈ آف مشن کو بتایا، کیا بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو دورہ روس ہے وہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب، یہ گورنمنٹ اور ریاست کا اور باقی ادارے اس پہ آن بورڈ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک خبر تھی، کیونکہ اس سے پہلے دورہ روس سے متعلق، اگین میں بتاؤں گا کہ دورہ روس سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کا اور کابینہ کا بھی اجلاس ہو چکا تھا، اور آرمی چیف اور وزیر اعظم کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور جانے سے پہلے ایک دن پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ عمران خان صاحب کا الگ سے دورہ نہیں تھا، یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، اور تمام ادارے آن بورڈ تھے اور اس پہ ایکنالج کیا انہوں نے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہوا، پھر اس کے بعد کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ نہیں ہے، بتانے والے نے، پھر بلاول بھٹو نے بھی وزٹ کیا، امریکہ ہو کے آئے ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ بتایا کہ روس کا وزٹ جو ہے عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر کا، وہ ہماری پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی تھی، اور ایز پر اسٹیٹ پالیسی یہ وزٹ کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس کو رول آؤٹ کر دیا جو امریکہ کو بتایا گیا تھا، امریکن حکام کو بتایا گیا تھا کہ جناب یہ تو خان صاحب کا اکیلا ہے۔ اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے، تو جب امریکنز کو پتہ چلا کہ ان کو بھی غلط اطلاع ملی، اور غلط اطلاع پہ ہی انہوں نے یہ سارے کا سارا
قضیہ کھڑا کیا اور بلایا اور دھمکیاں دے دیں، اور پھر تحریک عدم اعتماد، اور اس سے پہلے یہ تو ایک پورشن ہے، اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے جتنے بھی منحرف ارکان ہیں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ پھر انٹیلیجنس بیورو نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو انفارم کیا، انٹیلیجنس بیورو نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب جب باجوہ صاحب سے بھی ڈسکس کر چکے تھے، حیدر مہدی نے بتایا، انہوں نے بھی بتایا بھائی کوئی عدم اعتماد یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو باقی شیریں مزاری صاحبہ سے 2 دفعہ تلخی ہوئی اسی مسئلے پہ۔ تو یہ چیزیں جب آ گئیں تو اب امریکنز کو بھی احساس ہوا ہے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، اور انہوں نے ایک غلط اطلاع پہ اتنا بڑا کام کر دیا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو ملٹیپل قسم کے یہ انفارمیشن اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اب جو اسد عمر صاحب نے جو بتایا ہے، اسد عمر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ نے، وہ ذرا سن لیں۔ وہ یہ تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کو سائفر میں سیدھی سیدھی دھمکی دی گئی تھی، اور دھمکی دی گئی، عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیا گیا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی۔ ایک بار نہیں 2 بار قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جو میں نے آپ کو کہا، اور دونوں اجلاسوں میں اس سائفر کو انڈورس کیا گیا، اور اس دوسرے میں تو ہمارے اسد مجید صاحب جو ہیڈ آف مشن تھے وہ آئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا۔ اسی لیے اب کیا کیا جا رہا ہے، اب ایک نیا نیریٹو لایا جا رہا ہے۔ نیا نیریٹو یہ لایا جا رہا ہے کہ یہ تو اسد مجید صاحب ہیڈ آف مشن کی ذاتی رائے تھی، آپ اندازہ کریں کہ یہ ذاتی رائے تھی انہوں نے، اور اب کہا جا رہا ہے ذاتی رائے، جبکہ احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس سائفر کو انفولڈ یا ڈسکلوز یا پبلک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں ڈونلڈ سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ڈونلڈ کے الفاظ ہیں انورٹڈ کاماز، ان کے جملے ایز اٹ از رپورٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میٹنگ ریکارڈ ہو رہی تھی۔ تو احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ سے پوچھنا پڑے گا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی رائے تھی۔ اب اسد مجید صاحب کو بلایا گیا ادھر اسلام آباد، پہلے تو ان کو دھمکیاں دی گئیں، مریم صاحبہ نے دیں کہ ان کو بلائیں نہ ذرا، یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے، لیکن وہ ڈٹ گئے، سینئر آفیسر تھے، گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنی عاقبت کیوں خراب کریں۔ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی بتا دیا، جہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی تھے، پوری کی پوری کابینہ تھی، شہباز شریف صاحب جیسے وزیر اعظم، اور پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ، ان سب کو بھی بتا دیا کہ یہ سارا کچھ ہوا۔ تو حقائق ایسے ہیں اس میں کہ یہ چیز میرا خیال ہے کہ کچھ پریشان کن ہو رہی ہے، اور اسی لیے اسد عمر صاحب نے بھی اور شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ بات دوبارہ DGISPR کے پلیٹ فارم سے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر DGISPR خود کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں، تو پھر یہ ساری گفتگو کر کے تو اپنے آپ کو سیاست میں دوبارہ گھسیٹا جا رہا ہے، یا ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ادروائز کچھ اور ایسا ہونے والا ہے جس کو پریمپٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہی وہی باتیں ہیں کہ پہلی قومی سلامتی کمیٹی کو بھی انڈورس کیا، اس کو دوسری کمیٹی نے بھی انڈورس کیا، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر پریس ریلیز، مشترکہ اعلامیہ موجود ہے، اور مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ سول ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے تیار کیا تھا، یعنی کہ دفتر خارجہ اور ہمارے DGISPR انہوں نے مل کے یہ تیار کیا ہے ساتھ، اسی کے بعد تو دی گئی دھمکی۔ اب یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، اور اگر اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سازش اور مداخلت، سازش نہیں ہے، تو یہ اس وقت موقف کس کا ہے کہ یہ جو سائفر ہے، مراسلہ ہے، یہ سازش نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد میں مداخلت نہیں کی گئی، یہ وائٹ ہاؤس کا، یہ دفتر خارجہ، امریکی محکمہ خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اور جو اس کے کردار ہیں ان کا ہے۔ پاکستان، چائنا، روس، ایران، ترکی، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کے موقف ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو دوست ممالک ہیں آپ کے،
وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا. تو یہ سارا کچھ، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں اور بھی کہنے والی، لیکن فی الوقت اتنا ہی ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ اس ایشو کو کھولنے کی کوشش کی گئی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.